مسجدوں کا حال ہے، ماہ رمضان میں یہ حال ہے تو غیر رمضان میں کیا بنے گا؟ سمجھ رہی ہیں آپ؟ یہ کیا، ہم نے افسر بنائے ہیں، رسول اللہ کے غلام نہیں بنائے، ہم نے دین کے خادم نہیں بنائے، ہم نے دین پڑھایا ہی نہیں۔ بلکہ دکھ یہ ہوتا ہے ہم نے خود بھی نہیں پڑھا، ماں باپ نے خود ہی نہیں پڑھا۔ وہ ماں باپ پھر بھی ان پہ اللہ کا فضل ہے، اگر جنہوں نے دین نہیں پڑھا لیکن دین ان کے پاس آیا ہے، وہ دین پہ عمل کر رہے ہیں اور اولاد کو اس راستے پہ لائے ہیں۔ لیکن اکثر ہم نے والدین دیکھے ہیں وہ افسر ہی بناتے ہیں، پیدا شاید بعد میں ہو، ابا جی کو پہلے فکر ہوتی ہے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، انہیں کرنل بنانا ہے، انہیں جنرل بنانا ہے۔ وہ کون سی ماں کون سا باپ ہے جن کی سوچ یہ ہو اسے رسول اللہ کا خادم، حضور کا غلام، اللہ کا بندہ بنانا ہے۔ تو جب ایسا بندہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر بھی ہو تو ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکو نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر دین آیا ہے، اوپر نہیں ہے، اندر دین ہے۔ جس کے اندر دین آ جاتا ہے جس شعبے میں ہوتا ہے اسے خوشبو ہی آتی ہے، لوگوں کو فائدہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو میں عرض کرنے لگا تھا، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، آپ اس چیز کو پاتے ہیں، کوئی کام بھی ہو اس پہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی آپ نے کاریگر بھی بننا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر آپ جا کر پہنچتے ہیں، پھر آپ کو وہ مقام ملتا ہے۔ اسی طرح جنت کو پانا ہے، رب کو پانا ہے، رب کی رضا کو پانا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کو پانا ہے، پھر جنتی نعمتیں، پھر جنت میں درجات، جنت بھی پانی ہے اور جنت میں زیادہ درجے بھی پانے ہیں۔ ظاہر ہے ادھر بھی تقسیم کاری ہے، ادھر بھی درجات ہیں کہ اس مومن کے لیے اتنے، اس کے لیے اتنے، اس کے لیے اتنے۔ اب جتنا فرما بردار زیادہ ہوگا، جتنی اطاعت زیادہ کرے گا، جتنی رب کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو برداشت کر لے گا، صبر کرے گا، اللہ کی راہ سے نہیں ہٹے گا، محنت کرے گا، چلتا رہے گا، اس کے لیے درجات بھی زیادہ، اس کا مقام بھی زیادہ ہے۔ بلکہ جنت میں علماء کی یہ شان ہوگی کہ یہاں بھی لوگ علماء کے محتاج ہیں تو جنت میں بھی علماء کے محتاج ہیں۔ آپ کی سبحان اللہ کم نکلی ہے، آج آخری روز ہے، آخری ہے، تو میں آپ سے زیادہ ہی بیمار ہوں لیکن میری آواز آپ سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہماری جسمانی آواز نہیں ہے، اللہ کے فضل ہے، یہ ایمان کی آواز ہے اور یہ روح کی آواز ہے، یہ نکلتی ہے۔ آپ سارے محبت والے ہو لیکن بولا کرو، فائدہ ہوتا ہے۔ میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے لیے بولو یا نواز شریف کے لیے بولو یا زرداری، وہ آپ کی مرضی ہے، جو سی مرضی پارٹی اختیار کرو، ہم تو اللہ اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے جس نے کام آنا ہے وہ آمینہ کے لال ہے۔ یہاں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی جنہوں نے کام آنا ہے بندہ ان کا نام لے، ایسے ٹائم ضائع کرتا رہے، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات، کیا کرنی ہے؟ پھر آ جائے گی اندھیری رات، پھر کیا کرو گے؟ وقت گزر جائے گا۔ چھوڑو ان لوگوں کو، مصطفیٰ جان رحمت کی بات کرو، رب کی باتیں کرو۔ جب بات بھی ہوتی ہے کرم پہلے برستا ہے، بس ادھر سوچنے بھی کام شروع ہو جاتا۔ جب سوچا ہے تو سمجھو کہ رب کا کرم آ گیا ہے، یہ سوچ جو اچھی ملی ہے یہ بھی رب کی توفیق سے ملی ہے، رب کی نظر عنایت ہو گئی ہے، کرم ہو گیا۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ محنت اور مشقت یہ ساتھ ہے تو پھر یہ مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن پاک میں کتنی جگہوں پہ جنت کا ذکر فرمایا، جنت کی تعریف کی ہے، جنت کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، اس میں ہم نے یہ رکھا ہے، اس نے ہم نے یہ رکھا ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین۔ جنت کی حالت مالک بیان فرماتا ہے کہ یہ جنت تو متقیوں کے لیے ہے، ان سے رب نے وعدہ فرما رکھا ہے، اس میں تو پانی کی نہریں ہیں اور اس پانی کا رنگت نہیں بدلتی، اس کا ذائقہ نہیں بدلتا۔ ادھر تو آپ کو پتا ہے ذائقہ بدل جاتا ہے، لیکن اس کا ذائقہ غیر آسن، بدبودار نہیں ہوتا، ذائقہ نہیں بدلتا۔ اور دودھ کی نہریں ہیں، یہ تو خالص دودھ ملنا بھی مشکل ہے، 300 کا بھی کہ پھر بھی پتہ نہیں چلتا کہ واقعہ ہی ایک قطرے کے بغیر ہوگا، یہ شک ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں خالص ہے کہ نہیں۔ لیکن ادھر تو برداشت ہی کرنا ہے نا، ادھر تو سہ نہیں آمنی ہے،
لیکن فرمایا پریشان نہ ہو، ادھر سہ لو، تمہارے لیے ہم نے دودھ کی نہریں رکھی ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، لیکن سبحان اللہ ادھر دودھ تھوڑی دیر پڑا رہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ برف لگانی پڑتی ہے، فریج میں رکھنا پڑتا ہے، پھر کتنی دیر، اینڈ دودھ چلا ہی جاتا ہے۔ فرمایا وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں ایسا نہیں ہوگا، اس میں کوئی وہ دودھ خراب ہی نہیں ہوگا، پھر وہ جنت، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ شراب کی نہریں ہوں گی، کس کی؟ تم یہ شراب پی کے جنت سے دور ہو رہے ہو اور جنت کی درجات تمہارے کم ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے نہریں رکھی ہیں، لیکن وہ ایسی شراب ہے کہ پینے والے کو لذت دیتی ہے، خمر لذت للشاربین، پینے والے کو۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہاں کی شراب میں نشہ آ جاتا ہے نا، غنود کی طاری ہو جاتی ہے، پھر سر درد شروع ہو جاتا ہے، وہاں نہیں، اس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، سر درد بھی نہیں ہوگی، سر درد بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ بہتا نہار من عسل مصفا، اور شہد کی نہریں ہیں، اس میں موم بھی نہیں ہوگا، صاف کیا گیا۔ کیا یہ تھے تو شہد خالص ملنے ہی مشکل ہو گیا، موم والا بھی، کون سا؟ ادھر سامنے آپ کو دکھائے تو بیچ میں پھر کام کر جائے، ایسی ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ جیسے یہ دودھ دھوتے ہیں نا، ان کے ہاتھ کی بھی بڑی صفائی ہوتی ہے۔ بندہ کہتا ہے میں نے سامنے کھڑے ہو کے دودھ لیا ہے، کوئی یہ تم سے بھی بڑے ہیں، جو رب سے نہ ڈرے اس کا کیا اعتبار ہے؟ یہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، اس لیے شہد اتارنے والے بھی ہاتھ کی صفائی کرتے ہیں۔ پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی اتنا شہد آ کہاں سے جاتا، کون کتنے کے جنگل ہیں، ادھر دیکھو خالد شہر، ادھر دیکھو خالد شہر، ادھر دیکھو خالد شہر۔ یہ کچھ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے مکھیاں بند کی ہوتی ہیں، فارمی، تو چلو وہ تو اتنا تو مان لیتے ہیں نا کہ چلو اس میں کوئی چینی تو نہیں نہ ملائی انہوں نے، مکھی ہی ہیں نا کہ وہ ادھر سے چوستی ہیں تو ادھر لے آتی ہیں، تو ہے تو یہ بھی فارمی، لیکن اس اعتبار سے خالص تو ہے، اگرچہ وہ قدرتی نہیں ہے۔ وہ جو خود پھولوں سے وہ رس لیتی ہیں، طرح طرح کے پھولوں سے وہ رس لے کر آتی ہیں اور اس میں ڈالتی ہیں، مالک کی قدرت تو دیکھو کہ وہ نمکین بھی لے کے آتی ہیں، کڑوا بھی لے کے آتی ہیں، لیکن شہد کی مٹھاس تو دیکھو، یہ رب ہے نا۔ تو میں کہ یہ نہیں ادھر آپ کو شہد نہیں ملتا تو پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ہم نے جنت میں نہریں رکھی ہیں اور وہ مصفا ہے، آسانی مصفا، صرف یہ نہیں وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اس جنت میں ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا پھل ہے۔ ادھر سے بندہ پھل کھاتا ہے اس کا ذائقہ کیا ہے، لیکن جب جنت کا پھل کھاتا ہے سبحان اللہ، اور پھر جب دوسرا ملتا ہے تو وہ ملتا جلتا ہی ہے، لیکن ذائقہ اس کا اس سے بھی مختلف ہوتا ہے، اگلے کا اس سے بھی مختلف ہوتا ہے۔ بس ادھر سہ لو، ادھر کوئی تکلیف نہیں ہے، جنت میں کوئی تکلیف نہیں، تجھے گرمی بھی نہیں لگے گی، تجھے سردی بھی نہیں لگے گی، تمہیں قضائے حاجت کے لیے جانا بھی نہیں پڑے گا، بیٹھے بیٹھے ہی وہ بھی ہو جائے گا، تجھے حوریں بھی ملیں گی، تجھے عورتیں بھی ملیں گی، یہ سارا کچھ ہوگا، جو خواہش کرے گا تمہارے پاس ہوگی۔ تو درخت ہے، پھل لینا ہے، بیٹھا ہے تو بیٹھا آئے گا، یہ نہیں کہ اٹھ کے لینا پڑے گا، لیٹا ہے تو ایسے ہی کرے گا تو آ جائے گا، اسے بیٹھنا نہیں پڑے گا۔ یعنی میں بتا رہا ہوں مالک کائنات، خالق کائنات جل وعلا جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے کہ یہ جس کے پیچھے تم مارے جا رہے ہو، کہیں منافقت کرتے ہو، کہیں کفر بکتے ہو، کہیں میری نافرمانی کرتے ہو، کہیں دنیا کے لالچ میں آ کے تم فراڈ کرتے ہو اور رشوت خور بنتے ہو، کہیں سود خور بنتے ہو، یہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو، نہیں تمہیں کوٹھی ملتی تو کیا ہوا، نہیں تجھے بنگلے ملتے تو کیا ہوا، کمینے تمہیں ایمان دیا ہے، تجھے اتنی بڑی دولت دی ہے، ظاہری طور پر نہیں اے سی تو کیا ہوا، کتنی دیر یہ اے سی رہے گا، ظاہری طور پر نہیں ہیٹر تو تمہیں کیا ہوا، کچھ نہیں ہوتا، بس تھوڑی دیر ہے، آگے ہے اصل مسئلہ، ادھر تو تم نے جانا ہی جانا ہے، 40 50 60 70 80 90 کہاں تک تو رہے گا، اینڈ مر جائے گا، اس کے بعد واپس تم نے نہیں آنا۔ تو میں تمہارے سامنے یہ نعمتیں رکھ رہا ہوں اور جہنم بھی رکھ رہا ہوں، اب تمہارا خود فیصلہ ہے کہ تم نے جنت لینی ہے، یہ نعمتیں لینی ہے، یہ درجات لینے ہیں، یا پھر جہنم میں جانا ہے۔
اور درکات لینے ہیں، یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ تو جب فیصلہ کر لو تو یہ سمجھ لو تکلیفیں آنی ہیں، پریشانی آنی ہے، تو جب تم نے سہ لینا ہے، آنکھ بعد میں بند ہوگی، نظارے پہلے ہی ہو جائیں گے۔ پھر آگے قبر میں جو نظارے ہوں گے وہ الگ ہوں گے، اور میں کہتا ہوں قبر میں نظارے ہوں گے، اسی نظاروں پہ سنیوں کے گزارے ہوں گے، کیونکہ وہاں آمینہ کے لال جو ہمارے ہیں وہ ہوں گے۔ تو پھر اس لیے یہ منافقین جو تھے ان کی بات کر رہا تھا کہ سب سے بدتر کافر ہیں، اور مرزئی سب سے بدتر کافر ہے، کیونکہ یہ منافق کافر ہے۔ کون سا؟ اور اسے کہتے ہیں منافق مرتد۔ کیا کہتے ہیں؟ لیکن اپنے آپ کو یہ کافر نہیں کہتا، یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں مسلمان ہوں۔ تو اسلام کو چھپا کر، ظاہر کر کے دل میں کفر چھپا کر تعلیم کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، اس طرح لوگوں کے ایمان لے جاتا ہے، اور یہ لوگ یہ ویزے کے لالچ میں ایمان دے دیتے ہیں، اور یہ مرزئی سے دوستی کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ قبر میں حضور کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ جو کمینے حضور کی سب سے بڑی شان ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے ہوئے، سب سے بڑے رسول، اگر ختم نبوت کو نکال دیا جائے نا پھر دین بچتا ہی نہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو، اس لیے امت جب ختم نبوت کی بات آتی ہے تو پھر جذبات بھی آ جاتی ہیں، پھر نہیں دیکھتے کہ حکومت ہے، پھر نہیں دیکھتے کہ قید ہوگی، کہتے ہیں نا اسی پر دین کا معیار ہے، اسی پر۔ اگر ختم نبوت کو نکال دیا جائے پیچھے کچھ نہیں بچتا، پیچھے اب میرے پاس موقع نہیں کہ میں اس کو آگے لے کے چلوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پھر آپ کو برداشت کرنے پڑے گا، یہ آزمائش آئے گی، یہ منافقین کی طرف سے آفر آئے گی، یہ وہ پیشکش کریں گے، کوٹھی کی کریں گے، بنگلے کی کریں گے۔ آپ کہیں کمینے تو کوٹھی کی بات کرتا ہے، تو بنگلے کی بات کرتا ہے، تو انہیں کیا سمجھا کہ میں نے صرف کلمہ پڑھا اور میں نے باقی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں پڑھا، میں نے اللہ عز و جل کی طرف سے پیغامات کو نہیں پڑھا، مجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کے دن اگر کافر سونا بر زمین فدیہ میں دیں کہ اللہ پاک قبول فرما لے، ہماری جان بخشی ہو جائے، فرمایا فلن یقبل، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیا نہیں ہوگا؟ ذرا غور تو کرو، ان کو بتاؤ جو علماء کے نام کے پاس بیٹھتے ہی نہیں، کہتے جی علماء بتاتے نہیں، علماء انہیں بتاؤ کس دن پوچھنے آئے تھے؟ تم تو جمعے میں بھی اینڈ پہ آتے ہو بس کھانا پوری کرنے کے لیے، کہ بس آگے کچھ مجبور ہو کے آتے ہیں، دو فرض پڑے، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، بس دوڑ لگائی۔ اسے اللہ پاک سمجھ نہیں دے رہا کہ جسے پیار ہوتا ہے نا اسے اپنے گھر میں بلایا جاتا ہے اور اسے بٹھا کے نوازا جاتا ہے، تو باہر جو ہے نا اسے جبرن ہی بلایا جاتا ہے، بس اسے تکلیف ہی ہوتی ہے اور اسے ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، علماء